بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 14 درس مکمل ہوئے عقائدی سلسلہ کے، اور ہماری بات ہو رہی تھی اس گزشتہ درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر جو دلیلیں ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک دلیل جو ہم ذکر کر رہے تھے گزشتہ درس کے آخر میں وہ یہ تھی کہ نبی پاک کی تعلیمات اور ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ عقل مند جو لوگ ہوتے تھے وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے۔ ان میں سے ایک جو روایت ذکر کی تھی کہ داہیہ کلبی کو جب بھیجا تھا اللہ کے رسول نے قیصر کے پاس، تو قیصر نے اسقف کے پاس بھیجا جو ان کا مذہبی رہنما تھا، تو اسقف نے جو ہے کہا کہ میں تو تصدیق کرتا ہوں سچے نبی ہیں۔ قیصر نے جو ہے وہ پوچھا کہ ان کی ابو سفیان سے کہ کیا کیا ان کی اوصاف ہیں۔ جب سب کچھ ان کی تعلیمات، ان کی اوصاف، سیرت کو سنا تو کہا کہ وہ سچا نبی ہے۔ اس روایت کا جو آخر ہے وہ یہ ہے کہ جب اسقف نے کہا نا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچا نبی ہے، قیصر نے کہا تھا میرا ملک چلا جائے گا، لیکن اسقف نے مان لیا تھا۔ تو اس وقت نصارہ جو ہے جمع ہوئے تھے اسقف پر تاکہ اس کو قتل کریں۔ تو اسقف نے کہا کہ کسی مسلمان کو کہ جاؤ اور اپنے ساتھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ میرا سلام ان کو دو، اور ان کو کہو کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ جب کہا تو نصارہ جو تھے یعنی عیسائی، انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہ کیا، اور جب وہ ان کی طرف باہر نکلا تو اس کو قتل کر ڈالا۔ تو قتل قبول کر لیا لیکن ایمان سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس طرح جو ہے حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ لوگ امام علیہ السلام کو بغیر معجزے کے یعنی بغیر قرآن یا حدیث کو دیکھے ہوئے نبی، امام کی سیرت، امام کا جو ہے تعلیمات، اخلاق، ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ان کے اخلاق سے کیسے متاثر ہو کر لوگ ان کی امامت کا یقین کر لیتے تھے۔ ایک نصرانی نے امام باقر علیہ السلام سے عیاذ باللہ اہانت کے طور پر کہا کہ انت بکر، یعنی بکر گائے کو کہا جاتا ہے، جبکہ امام کا لقب تھا باقر، یعنی جو سینے علم کے سینے کو چاک کرنے والا ہو جا۔ تو امام نے فرمایا انا باقر ہوں، بکر نہیں ہوں۔ قال انت ابن الطباخہ، یعنی ایک قسم کی اہانت تھی کہ آپ طباخہ کے بیٹے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا ہے اس سے، ذالک حرفۃ، طباخہ یعنی پکانا، کھانا وغیرہ بنانا، یہ جو ہے وہ ان کا پیشہ ہے۔ اگر میں کسی ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو طباخہ ہے تو کیا ہے اس میں، یعنی یہ کام ہے ایک۔ قال انت ابن سوداء الزنجیہ، تو ایک کالی اور سیاہ جو ہے کنیز کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اہانت کر رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہاں جب اس کی بات یہاں تک پہنچی تو فرمایا ان کنت صدقت، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو غفر اللہ لہا، اللہ بخش دے اس کو، وان کنت کذبت، اگر تو اس پر تہمت لگا رہا ہے، چونکہ اس نے کہا کہ وہ کالی تھی اور بذیہ یعنی عیاذ باللہ بد اخلاق تھی۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اس پر تہمت لگا رہا ہے، تو غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ یہ اخلاق دیکھ کر روایت کے جملے ہیں فاسلم النصرانی، نہ حدیث کی ضرورت پڑی، نہ آیت کی ضرورت پڑی، نہ معجزہ دکھانے کی ضرورت پڑی، اخلاق دیکھ کر وہ نصرانی اور عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا اور امام کی گویا امامت کا قائل ہو گیا۔ لیکن ایک فرق رہے گا کہ یہ جو طریقہ ہے نبوت یا امامت کو پہچاننے کا، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یہ بصیرت رکھنے والے، عقل رکھنے والے، گہرائی سے دیکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جو معجزے والا طریقہ ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ معجزے کے ذریعے سے امام یا نبی کی پہچان وہ ہر کسی کے لیے، لیکن یہ راستہ، یہ طریقہ خاص لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، چونکہ ہر ایک کے پاس اتنی قدرت یعنی عقلی اتنی سوچ اور گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ صرف ان چیزوں سے یقین کر لے کہ یہ نبی ہے۔ تو گزشتہ درس کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی اور آج والے درس کی یہ جو اب تک کی گفتگو ہے، اس کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں چند ایک پوائنٹ میں، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے
وہ چند ایک راستے اور طریقے اور دلیلوں سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ پہلے انبیاء نے جو ہے وہ خبر دی ہے کہ یہ نبی ہے۔ ایک دلیل یہ تھی کہ قرآن مجید نے نبوت کا اعلان کیا ہے ہمارے نبی کی۔ تیسرا یہ تھا کہ جو ہے ان کو معجزات عطا کیے گئے، ان میں سے ایک معجزہ قرآن ہے۔ اور ایک دلیل یہ تھی کہ جو ہے عقل ان کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے، جب نبی پاک کی صفات اور ان کی جو زندگی کا طور طریقہ ہے اس کو جب عقل دیکھتی ہے، یا ان کے پاس جو خصوصیات اور ان کے اخلاقیات تھے ان کو دیکھتی ہے تو تصدیق کرتی ہے کہ یہ نبی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی پاک کو جو معجزات دیے گئے ہیں ان میں سے اہم ترین معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا جو اہم ترین پہلو ہے معجزہ ہونے کا وہ بلاغت ہے۔ اور قرآن نے بڑے بڑے عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں کو چیلنج دیا کہ وہ اس کی مثل ایک صورت لے کر کے آ جائیں، لیکن وہ ایک صورت بھی نہیں لے آئے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہٹ دھرمی، دنیا کی محبت، عہدوں کا لالچ، یہ چیزیں تھیں کہ جو مشرکین مکہ کو یا دوسرے لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ بنی ہوئی تھیں، اس کے باوجود کہ ان کو حقیقت کی معرفت ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ نمل میں فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں نے حقیقت کا یقین کر لیا تھا لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے، ظلمًا وعلوا، ظلم کے لیے اور تکبر کے طور پر۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ کیا انجام ہوا ان کا جو مفسد لوگ تھے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اہم ترین طریقہ جو ہے وہ ذریعہ اور دلیل جو ہے وہ معجزہ ہے، چونکہ یہ ایسی دلیل ہے جو عام لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہے، بالخصوص وہ جو اس معجزے کا جس چیز کے متعلق معجزہ ہے اس کے جو فن کے ماہر ہیں، مثلا جو بلاغت میں ماہر تھے، ان کے لیے قرآن مجید کا معجزہ ہونا بہت زیادہ واضح اور روشن تھا۔ یہ تھی ہماری اب تک جو گفتگو تھی وہ نبی پاک کی اصل نبوت کے بارے میں کہ کیا دلیل ہے کہ وہ نبی تھے۔ اگلی ہمارا جو مطلب ہے اس کے بعد وہ نبی پاک کی عصمت کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کو تبرک کے طور پر ذکر کرتے ہیں جو سورہ نجم میں آئی ہے۔ ایک آیت نہیں ہے بلکہ 1 سے 4 نمبر آیت تک کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا اور گرا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا جو ہے وہ صاحب یعنی رسول اللہ نہ وہ گمراہ ہیں نہ وہ سرکش ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ ہی وہ اپنے خواہش نفس سے بولتے ہیں، ان ہوا جو کچھ وہ بولتے ہیں الا وحی یوحیٰ، وہ صرف اور صرف وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا نبی پاک کی نبوت کے بارے میں۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ دلیل کیا ہے ان کی نبوت پر، دوسرا پوائنٹ اب جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ عصمت نبی ہے جس کے متعلق اس آیت کو ہم نے ذکر کیا۔ مزید اس آیت کی تشریح اور توضیح آ رہی ہے۔ گزر چکی ہے یہ بات ابھی گزشتہ دروس میں کہ انبیاء کی جو اوصاف ہوتی ہیں ان میں سے اہم ترین صفت جو ہے وہ اس کا معصوم ہونا ہے، اور معصوم ہونے پر دلیل کیا ہے کہ انبیاء کیوں معصوم ہوتے ہیں وہ بھی گزر چکی ہے۔ ہم اب اپنے نبی کی عصمت پر کچھ چیزیں مزید ذکر کرنا چاہتے ہیں، کچھ مزید دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جو کچھ وہ لاتے تھے وہ وہی ہوتی تھی۔ اب جو کچھ لاتے ہیں وہ وہی ہو تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے۔ جب اپنی طرف سے کوئی چیز لاتے ہی نہیں ہے تو کیسے گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، چند ایک آیات سورہ نجم کی، یہ تاکید کر رہی ہیں، ثابت کر رہی ہیں کہ نبی پاک جو ہے وہ وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے، وہ خواہش کی، اپنے ہوائے نفس کی اتباع نہیں کرتے تھے، ان میں گمراہی اور ضلالت نہیں تھی، بلکہ وہ تو وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو جب وحی ہو تو وحی تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ حقیقت اور واقع کے مطابق ہوتی ہے، جس میں کوئی گمراہی نہیں ہوتی، جس میں خطا اور اشتباہ بھی ممکن نہیں ہے، نسیان ممکن نہیں ہے۔ تو ثابت ہو جائے گا کہ نبی پاک جو کچھ کہتے تھے وہ ہمیشہ حق ہوتا تھا، اور یہی معنی ہے معصوم ہونا۔ ان آیات سے علماء نے اس بات کا بھی استفادہ کیا ہے کہ آیات خاص نہیں ہے نبی پاک کے قول کے ساتھ،
بلکہ یہ آیات نبی پاک کے ہر قول اور ہر فعل کو شامل ہے، یعنی جو کچھ کہتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، وہ وہی کے مطابق ہوتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں معصوم تھے۔ اس آیت میں ایک اور اس کا فائدہ اور ایک اور اس کے اندر مطلب موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت جہاں نبی پاک کی عصمت ثابت کر رہی ہے، وہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو بھی ثابت کر رہی ہے، چونکہ اس کا مورد نزول کچھ اس طرح ہے، جس طرح کے بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک معین حادثے کی طرف، ایک معین واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی تھی کہ ایک معین رات میں کہ آج رات جس کے گھر میں ستارہ اترے گا وہ جو ہے میرا خلیفہ ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ بیچارے پوری رات انتظار کر رہے تھے کہ ستارہ ان کے گھر میں اترے گا، تو وہ ستارہ امیر المومنین کے گھر میں اترا، تو نبی پاک کی یہ بشارت ثابت ہوئی کہ مولا علی علیہ السلام ہی ان کے سچے جو ہے وہ وصی اور خلیفہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ اسی ستارے کی قسم اٹھا کر کے یہ کہا ہے بالنجم اذا ہوا، اور قسم ستارے کی کہ جب وہ گرا، جب وہ اترا۔ تو بہرحال اس آیت سے جہاں ہم نبی پاک کی عصمت ثابت کر سکتے ہیں، وہاں امیر المومنین کے جو ہے وہ خلیفہ ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ تھی پہلی دلیل، کس پر؟ نبی پاک کے معصوم ہونے پر۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے آیات میں۔ کئی ایک آیات ہیں جو نبی پاک کی اطاعت کا حکم دے رہی ہیں کہ جو کچھ نبی پاک ہمیں دیں وہ لے لیں، اور جو کچھ جس سے ہمیں روکیں ہم اس سے رک جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن صرف لینا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف نماز میں تم نے اطاعت کرنی ہے، بلکہ بغیر کسی قید اور شرط کے کہا کہ جو کچھ کہیں ویسے کرنا ہے، یعنی مطلق اطاعت کو واجب کیا ہے۔ مثلا ان میں سے چند ایک آیات دیکھیں، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول اللہ تمہیں دے دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، وہ سخت عقاب دینے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے رخ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی سن رہے ہو کہ وہ حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر روگردانی نہ کرو۔ آیت نمبر 33 ہے سورہ محمد کی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اعمال کو باطل نہ کرو۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو پہلی بات، یہ دلیل دو چیزوں سے یعنی مرکب ہے، یہ جو دوسری دلیل ہے عصمت کی، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت مطلقہ کا حکم دیا ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، ہر چیز میں اطاعت کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی اطاعت مطلق ہے، تو یہ اطاعت مطلق کا حکم نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ گار ہوں عیاذ باللہ اور پھر اطاعت مطلقہ کا حکم دیا جائے۔ گناہ کر سکتے ہوں لیکن اس کے باوجود ہمیں مطلق اطاعت کا حکم دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عیاذ باللہ غلطی کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، نسیان اور اشتباہ ان سے ہو سکتا ہے، تو پھر ہم پر ان کی اطاعت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر ان کی اطاعت واجب ہے تو پھر بھی ہم گناہ میں پڑ گئے، چونکہ وہ گناہ کر رہے تھے، گناہ کا حکم دے رہے تھے عیاذ باللہ، جان بوجھ کر کے یا اشتباہ کی وجہ سے یا نسیان کی وجہ سے۔ اور اگر ہم نے ان کی نہ مانی وہ بات تو پھر بھی ہم گناہ گار ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو ہر صورت میں ہم نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ عیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت مطلقہ کا حکم دے رہا ہے اس ذات کا کہ جو ذات گناہ کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں مجبور کر رہا ہے بعض حالات میں کہ ہم گناہ کریں اور پھر اس پر ہمیں وہ عذاب دے، چونکہ ہم یا تو اطاعت کریں گے تب بھی گناہ گار،
یا اطاعت نہیں کریں گے تب بھی گناہگار، تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ عیاذ باللہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، خود ہی ہمیں مجبور کیا ہے ایسی چیز پر کہ ہم سے گناہ سرزد ہو اور پھر اس پر ہمیں جو ہے وہ عذاب دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کی جب اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے تو ایسا تب ممکن تھا جب وہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوں۔ اگرچہ ہماری بات نبی پاک کی عصمت میں ہے، لیکن یہاں مناسب ہے کہ ہم یہ چیز ایک فائدے کے طور پر ذکر کرتے چلیں کہ ان آیات، بعض آیات سے ائمہ کی بھی عصمت ثابت ہوتی ہے، چونکہ بعض آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ائمہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اولو الامر کی تعبیر استعمال کی گئی ہے ان کے لیے۔ تو جب ان کی بھی اطاعت مطلقہ ہے، بغیر قید اور شرط کے ہے، تو ان کا بھی معصوم ہونا لازم آئے گا، اور اس کی مزید تشریح انشاءاللہ امامت کے بحث میں آئے گی، کیونکہ جس کی بھی مطلق اطاعت بغیر قید اور شرط کے، جس کی اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے، اس کا معصوم ہونا لازم ہے۔ ان آیات میں سے یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی۔ فإن تنازعتم، تو یہاں رسول اللہ کی اطاعت کے حکم کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اور اگر تم جھگڑے میں پڑ جاؤ، نزاع اور اختلاف میں، تو اس کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور انجام کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ جابر بن یزید الجعفی نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ الانصاری سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک پر یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے پہچان لیا اللہ کون ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول کون ہے، تو بتائیے کہ یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہ آپ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو اولی الامر ہیں ہم خلفائی، اے جابر وہ میرے خلیفے ہیں اور وہ میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں سے اولہم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن والحسین، پھر حسن و حسین ہیں، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد بن علی المعروف فی التوراۃ بالباکر، پھر محمد بن علی ہیں جو تورات میں باکر کے لقب سے معروف ہیں، وَسَتُدْرِكُهُ یا جابر، تو انہیں انشاءاللہ پائے گا اے جابر، اور اسی طرح ہوا، جناب جابر نے بڑھاپے میں امام باقر علیہ السلام کو پایا تھا۔ فَإِذَا لَقِيتَهُ، جب ان سے ملاقات ہو تو فَقْرَأْهُ مِنِّي السلام، انہیں میرے طرف سے سلام پہنچانا۔ ثم صادق جعفر ابن محمد، ان کے بعد جو ہے امام صادق ہے جو جعفر ابن محمد ہے، ثم موسیٰ ابن جعفر، ثم علی ابن موسیٰ، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، یعنی حسن ابن علی العسکری۔ پھر فرمایا ثم، ان کے بعد جو ہوگا سمیعی و کنیعی، وہ ہوگا جس کا نام میرے والا نام ہوگا، جس کی کنیت میرے والی کنیت ہوگی، حجت اللہ فی ارضہ، جو اللہ کی زمین میں حجت ہوگا، و بقیتہ فی عبادہ ابن الحسن ابن علی، اور وہ اللہ کے بندوں میں جو ہے بقیہ ہوگا، یعنی باقی ائمہ میں سے جو ہے باقی ہوگا، حسن ابن علی کا بیٹا ہوگا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہوگا۔ ذاک الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدیہ مشارق الارض و مغاربہ، یہ وہ ہستی ہوگی کہ جس کے ہاتھ پر اللہ زمین کے مشارق و مغارب کو فتح کرے گا۔ یہ جو ہے وہ دوسری دلیل تھی کہ جو نبی پاک کی عصمت کو ثابت کرتی ہے کہ اطاعت مطلقہ کا حکم دیا گیا ہے تو یہ تب ممکن تھا جب وہ معصوم ہو۔ تیسری دلیل جو ہے وہ بعض روایات ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ معصوم تھے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ رسول اللہ بولتے تھے وہ حق تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا کہ کنت اکتب، میں ہر چیز لکھتا تھا جو کچھ رسول اللہ سے سنتا تھا تاکہ میں اس کو محفوظ کروں، لیکن قریش نے مجھے منع کیا کہ ہر چیز نہ لکھو جو کچھ بھی رسول اللہ بول رہے ہوں، جو کچھ سنتے ہو یہ نہ لکھو، اس لیے کہ رسول اللہ بشر ہیں، کبھی غضب میں ہوتے ہیں بولتے ہیں، کبھی یعنی غصے کی حالت میں، کبھی راضی ہوتے ہیں بولتے ہیں،
اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں جب بولیں تو وہ حق نہ ہو، حق کے خلاف کوئی بات نکل جائے، ان سے غصے کی حالت میں کہتا ہے میں نے لکھنا چھوڑ دیا، یعنی قریش کی بات مان کر میں نے چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اس طرح کرتا تھا اور قریش نے یہ کہا میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے منہ مبارک کی طرف، دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، لکھ جو کچھ یہاں سے نکلے، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان اور روح ہے، یہاں سے جو کچھ نکلے گا وہ حق ہوگا۔ تو یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ بولتے تھے وہ حق ہوتا تھا، لہٰذا وہ معصوم ہیں، ان کی زبان سے کوئی گناہ کی یا کوئی غلط بات نہیں نکال سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کچھ لوگ تھے جو ان کی عصمت میں شک کر رہے تھے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی کریں جو حق نہ ہوں، لیکن صحیح یہ تھا کہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ حق تھا۔ ان کا بشر ہونا، انسان ہونا رکاوٹ نہیں تھا اس سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں معصوم بنا کر کے بھیجا، اس وجہ سے نبی پاک نے ان پر رد کیا۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت ہے، رسول اللہ کی جو ہے وہ وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَمَ اللَّهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ساتھ جو ہے ایک ایسی مخلوق کہ جو ملائکہ سے بھی بڑی مخلوق تھی، وہ تب سے رسول اللہ کے ساتھ لگا دیا تھا جب سے رسول اللہ فطیم ہوئے، جب سے انہوں نے ماں کا دودھ چھوڑا، یعنی مراد ہے کہ بچپن سے جب سے دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ملائکہ سے بھی ایک بڑی مخلوق جس کو روح القدس کہا گیا ہے روایات میں، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ یسلو کو بھی طریق المکارم، جو نبی پاک کو عظیم عظیم اخلاق، محاسن اخلاق جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ نبی پاک کا رخ موڑے رکھتا، لیلہ و نہارہ، دن میں رات میں وہ ساتھ رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید تھی۔ بچپن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلط کام صادر نہیں ہوا تھا، کوئی بد اخلاقی صادر نہیں ہوئی تھی، کوئی جھوٹ، کوئی گناہ صادر نہیں ہوا تھا، ان سے عمل میں کوئی ان سے کوتاہی نہیں ہوئی تھی، چونکہ ملائکہ سے بھی بڑی مخلوق جو روح القدس ہے وہ ان کی ہمیشہ تائید میں ہوتا تھا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے جو ہے ان کو معصوم بنایا تھا جب سے انہوں نے جو ہے وہ دودھ چھوڑا تھا، اور یہی مذہب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک جو ہے بچپن سے معصوم تھے، نبوت سے پہلے معصوم تھے، اور آخری دم تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے اس دار فنا سے چلے گئے معصوم رہے۔ ہماری اس بات کا اب تک خلاصہ یہ ہوا کہ کئی ایک آیات دلالت کرتی ہیں کہ یعنی یہ پہلا پوائنٹ ہمارا جو خلاصہ ہے کہ کئی ایک آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی پاک معصوم ہیں۔ ان میں سے ایک آیت جو ہے سورہ نجم کی چند ایک آیات ہیں کہ جب ان کی مطلق اطاعت کو واجب کیا ہے آیات نے، اور اسی طرح جو ہے وہ چند ایک روایات نے بھی، تو وہ ان کی عصمت کو ثابت کرتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر مطلق اطاعت کے وجوب کے ساتھ ساتھ اگر ایاز باللہ وہ گناہ کرتے تو لازمی تھا کہ ہم بھی معصیت میں، حتمی معصیت میں، لازمی طور پر ہم اللہ کی معصیت میں واقع ہو جاتے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دلالت کر رہی ہیں، ان میں سے بعض آیات سے جہاں نبی پاک کی عصمت ثابت ہوتی ہے وہاں ائمہ علیہ السلام کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا ہمارے اس درس میں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے قائل ہیں پوری زندگی میں، بچپن سے لے کر یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تب تک انہوں نے معصومانہ زندگی گزاری ہے۔ اس پر ہمارا یہ درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔